بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس بے گھر بھکاری کو ایک ایسی چیز راستے میں پڑی ہوئی ملتی ہے جو کہ اس کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے۔ اس چیز کے ملنے کے بعد اس بھکاری کے پاس دو ہی آپشنز رہ جاتے ہیں، پہلا یہ کہ وہ صحیح کام کرے اور دوسرا یہ کہ وہ اس چیز کو لے کر دھوکے سے اپنی قسمت بدلنے کی کوشش کرے۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ اس شخص کی ایمانداری اس شخص کو ایک امیر ترین شخص بنا دے گی۔ ایلمر الوریز انگلینڈ کی گلیوں میں گھوم پھر کر دن گزارتا تھا۔ اس کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی جگہ تھی اور نہ ہی اپنا کوئی رشتہ دار جو کہ اس کی مدد کر سکے۔ ایلمر کے پاس انگلینڈ کی یخبستہ سردیوں میں کھلے آسمان تلے رات گزارنے کے علاوہ کوئی آپشن نہ تھا۔ یہ شخص مانگ کر ہی گزارا کرتا تھا اور کسی کے فالتو سکے جو کہ اس کو خیرات کے طور پر ملتے تھے اس کے پیٹ بھرنے کی وجہ بنتے تھے۔ ایک دن ایلمر نے گلی میں ایک کاغذ پڑا ہوا دیکھا جس پر شاید کوئی عام شخص دھیان بھی نہ کرے، لیکن ایلمر نے بظاہر اس ردی کے ٹکڑے کو اٹھا لیا اور ایلمر کو یہ دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ کوئی ردی کا کاغذ نہیں ہے بلکہ یہ ایک سائنڈ چیک ہے۔ اس چیک پر جب ایلمر نے اماؤنٹ دیکھی تو ایلمر کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ اماؤنٹ تھی $10,000۔ ایلمر اس وقت بینک جا کر اس چیک کو کیش کروا سکتا تھا اور اس کو روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا اور پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، کیونکہ چیک پراپرلی سائنڈ تھا۔ ایلمر نے جب اس چیک کو دیکھا تو اس کے پیچھے ایک فون نمبر بھی لکھا تھا جو کہ اس کے مالک تک پہنچنے میں مدد کر سکتا تھا۔ لیکن مسئلہ یہاں یہ تھا کہ ایلمر کے پاس اپنی غربت کی وجہ سے ایک سیل فون بھی نہیں تھا۔ ایلمر اپنے ایک دوست کو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا جس کے بارے میں اس کو پتا تھا کہ اس کے پاس سیل فون ہے اور وہاں سے وہ اس نمبر پر کال کر سکتا تھا۔ اس کے دوست نے جب اس نمبر پر کال کی تو آگے سے کال ایک بہت بڑی بزنس وومن رابرٹا ہوسکی نے اٹینڈ کی۔ رابرٹا ہوسکی آؤٹ ریچ ریئل اسٹیٹ اور آؤٹ ریچ اسکول آف ریئل اسٹیٹ کی مالکن اور انگلینڈ کی ایک بڑی پراپرٹی ڈیلر ہیں۔ فون پر ایلمر کے دوست نے رابرٹا کو بتایا کہ اس کا چیک انہیں گرا ہوا ملا ہے۔ رابرٹا کو یقین نہیں آیا کہ ان نے اتنی قیمتی چیز یوں راہ چلتے گرا دی ہے، اس لیے ان نے پہلے اپنے بیگ میں ڈھونڈنا شروع کیا اور اس کے بعد انہیں یقین آیا کہ فون پر موجود شخص کی بات سچی ہے۔ رابرٹا کو یہ بات بھی بہت عجیب لگی کہ آخر کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے واپس لوٹانا چاہتا ہو، اس لیے ان نے فوراً سے اس شخص سے ملنے پر رضامندی ظاہر کی۔ رابرٹا اپنے کام کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے فیس بک پر لائیو آ گئیں۔ ایلمر کے دوست نے رابرٹا کو بتایا کہ ایلمر ایک بھکاری ہے اور یوں رابرٹا کو اپنا بچپن یاد آ گیا۔ رابرٹا نے بھی ایسی ہی غربت دیکھی تھی، اس لیے وہ ایلمر کے جذبات سے آگاہ تھیں۔ رابرٹا اس شخص کی مدد کرنا چاہتی تھیں لیکن وہ صرف اسے کچھ پیسے انعام کے طور پر دے کر اسے ان پیسوں کے ختم ہو جانے کے بعد ایک بار پھر سے غریب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتی تھیں، اس لیے ان نے اس شخص کی زندگی بہتر کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ شروع میں کچھ دن گزارنے کے لیے رابرٹا نے ایلمر کو ایک چیک بھی سائن کر کے دیا اور جب یہ چیک ایلمر بینک لے کر گیا تو بینک والوں نے اس کی ظاہری وضع قطع کی وجہ سے چیک کیش کرنے سے انکار کر دیا اور فراڈ کا شک کر کے رابرٹا کو حقیقت بتانے کے لیے کال کر دی۔ اب رابرٹا کو یقین ہو چکا تھا کہ ان کو اگر حقیقت میں ایلمر کی مدد کرنی ہے تو صرف چند پیسوں کے بجائے انہیں ایلمر کی زندگی بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ رابرٹا نے ایلمر کو انعام کے طور پر ایک اپارٹمنٹ لے کر دیا جس کے پہلے 6 مہینوں کا کرایہ اور سارے بلز ان نے پیشگی ادا کر دیے تھے۔ ایلمر کو جب پتہ چلا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ رابرٹا کا ایلمر کے لیے ابھی ایک بڑا سرپرائز باقی تھا۔ رابرٹا نے ایلمر کو اپنے ریل اسٹیٹ اسکول میں مکمل کورس فری کروانے کی بھی پیشکش کر دی جسے ایلمر نے بخوشی قبول کر لیا۔ اب ایلمر کے پاس 6 ماہ تک ایک اچھی رہنے کی جگہ تھی اور اس دوران وہ اس کورس کو مکمل کر کے کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتا تھا۔ ایلمر نے کامیابی سے یہ کورس مکمل کیا اور یوں ایلمر کو ایک اچھی جاب بھی مل گئی۔ اب ایلمر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا تھا اور یہی رابرٹا کا ایلمر کی ایمانداری کے لیے اصل گفٹ تھا۔ ان کی کہانی جب مشہور ہوئی تو ایک اسپینش ٹی وی ٹیلی منڈو نے ان دونوں کو اپنے شو میں بلایا۔ یہاں ایلمر کو لائیو شو میں اپنی دونوں بہنیں اور والدہ بھی مل گئیں۔ ایلمر کو ساری دنیا مل چکی تھی اور اس سین کو دیکھ کر کوئی بھی اپنے آنسو نہ روک سکا۔ ایلمر نے بتایا کہ کیسے ان کی بھائی کی موت کی وجہ سے وہ جرم کے راستے پر نکل کھڑے ہوئے اور اس کے بعد انہیں جیل ہو گئی اور جیل کی وجہ سے ان کے گھر والوں سے بھی رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ جیل سے جب وہ باہر آئے تو ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے گھر تھا اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ۔ اب جب ایلمر نے اپنی ایمانداری دنیا کو دکھا دی تھی تو ان کو اپنی فیملی بھی مل گئی تھی اور دنیا بھی۔ ایلمر نے بس ایک ہی کام کیا تھا اور وہ تھا اس چیک کو دھوکے سے کیش کروانے کے بجائے ان نے بس اس کو اپنے مالک تک پہنچایا تھا۔ اگرچہ اس راستے میں ایلمر کو اپنے نفس کو مارنا پڑا تھا لیکن ان کی ایمانداری نے تمام واقعات کا ایک ایسا چین ریئیکشن شروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے ایلمر ایک بار پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ اب ایلمر اور رابرٹا ایسے ہی غریب اور بے گھر لوگوں کے لیے ایک ٹرسٹ بھی چلاتے ہیں جو کہ غریب لوگوں کو ویسے ہی مواقع دیتے ہیں جیسا موقع ایلمر کو ملا تھا۔
اور یوں وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔